بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ماہا ہے۔ میری عمر 19 سال تھی جب میرے لیے رشتہ آیا۔ یہ رشتہ میرے والد صاحب کے دوست کے گھر سے آیا تھا۔ میرے والد صاحب کا کہنا تھا کہ اشرف نامی میرا یہ دوست بڑا ہی شریف آدمی ہے، اس لیے میں مطمئن ہوں گا اگر تمہاری اس کے گھر میں شادی ہو جاتی ہے۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لوگ زیادہ امیر نہیں تھے لیکن شرافت کی قیمت کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ ایک ہی بیٹی ہے تمہاری، صرف شرافت نہیں دیکھو، باقی سب کچھ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ بس ایک دو چیزوں سے خوش ہو کر اپنی بیٹی دے دی جائے؟ ان کا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے بابا کا کہنا تھا کہ اگر نصیب میں ہو تو گھر، دولت، جائیداد سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن اگر اچھے لوگ نہ ملے تو گھر، دولت اور جائیداد مل کے بھی آپ کی مدد نہیں کر پاتی ہے۔ اس لیے میں نے اس گھر میں ہی بیٹی دینی ہے۔ لڑکا تو بے شک دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا، کافی محنتی تھا، میرے بابا کے ساتھ ہی کام کیا کرتا تھا۔ اشرف انکل نے رشتے کی بات کی تو میرے بابا نے فوراً ہاں کر دی اور میری شادی کروا دی۔ میری امی آخر تک اس رشتے کے خلاف تھی اور میرے ہونے والے شوہر کلیم کی ماں کو بھی یہ رشتہ منظور نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑے گھر سے لڑکی آئے گی تو کوئی کام بھی نہیں کرے گی، اس کے نخرے کم نہیں ہوں گے۔ اس گھر میں میری 2 نندیں بھی تھیں اور ایک جٹھانی بھی تھی جو میری ساس کی اپنی رشتہ دار تھی، اس لیے میری ساس اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ میری بڑی نند 18 سال کی تھی اور چھوٹی نند 13 سال کی تھی۔ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر میں آ گئی۔ میرے شوہر کو پورا دن کام میں مصروف رہنے کی عادت تھی، وہ زیادہ تر گھر پہ نہیں ہوتا تھا۔ شروع میں 1 ہفتے تک میری بہت عزت ہوئی، اس کے بعد میری ساس نے کہہ دیا کہ گھر میں کام کرنا ہوگا کیونکہ ہم سب لوگ مل کے ہی کام کرتے ہیں، تمہارے گھر کی طرح یہاں پر نوکر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے حصے کا کام کر لیا کروں گی۔ میری جٹھانی اور میری ساس ہمیشہ آپس میں کوئی نہ کوئی بات کرتی رہتی تھی۔ اس گھر میں میرا صرف ایک ہی حمایتی تھا اور وہ تھے میرے سسر، کیونکہ وہ مجھے اپنے دوست کی مرضی سے اور اپنے دوست کی بہو بنا کر گھر لائے تھے، اس لیے مجھے اپنی بیٹی سمجھتے تھے اور اپنے دوست کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے تھے، میرا خیال رکھتے تھے۔ انہی کی وجہ سے میری اس گھر میں شروع میں کافی عزت ہو رہی تھی۔ میرے سسر نے صاف کہہ دیا تھا کہ زیادہ کام نہیں کروایا جائے گا، نہیں تو اس کے ماں باپ سوچیں گے کہ ہم اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، اس لیے مجھ سے بس 2-3 کام ہی کروائے جاتے تھے۔ میرے سسر جب گھر پہ آتے تو مجھے کام کرتے ہوئے دیکھ کر کہتے کہ بیٹا چلو جاؤ اپنے کمرے میں، یہاں پہ کیا کر رہی ہو، جا کے آرام کرو۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ ہم اسے آرام کرنے کے نہیں لائے ہیں، نہیں لائے ہیں، اور یہ پہلی جو بہو اس گھر میں آئی تھی میرے خاندان سے آئی تھی، یہ بھی تو سارے گھر کے کام کرتی تھی، اور شادی کے تیسرے دن اس نے کام کرنا شروع کر دیے تھے۔ میرے سسر نے کہا کہ میں نے تو تب بھی تمہیں منع کیا تھا کہ کسی کی بیٹی ہے، ہماری بھی 2 بیٹیاں ہیں، لیکن تم نے ہی بات نہیں مانی تھی۔ لیکن اب ماہا کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، یہ پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ میری ساس نے کہا کہ آپ بھی تو غلط کر رہے ہیں، اگر پہلی بہو پڑھی لکھی نہیں ہے تو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن میرے سسر کا کہنا تھا کہ میرا اس گھر میں بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ میری نند بھی بہت زیادہ جلتی تھی اور اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ کرتی تھی کہ میرے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے جو دوسری بہو کے ساتھ نہیں ہوا اور کبھی اس کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ جب میری شادی ہوئی تو سردیوں کا موسم تھا، لیکن موسم بدل رہا تھا اور سردی جا رہی تھی، اب گرمیوں کا موسم آنے لگا تھا اور اب کمرے کے اندر سویا نہیں جاتا تھا۔ ہماری تو ابھی شادی ہوئی تھی، ہم باہر نہیں سو سکتے تھے کیونکہ ایک دوسرے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ میرا شوہر کہتا تھا کہ باہر جا کر سوئیں گے تو بچھڑ جائیں گے، اس لیے گرمی برداشت کر لو۔ میں تو اس کی ایسی باتوں پر ہنستی تھی، وہ بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن میری ساس نے مجھے تانا دے دیا، ویسے اس سے پہلے بھی وہ مجھے 1000 تانے دے چکی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ زمانہ تو مردوں کا ہے، اس زمانے میں تو مردوں کی چلتی ہے، چاہے گھر ہو یا کوئی کاروبار ہو یا چاہے کوئی ملک ہو، اس کو مرد ہی تو چلاتے ہیں، اور اس گھر کے دونوں مردوں کو تم نے انگلی پر لپیٹا ہوا ہے، ایک تمہارا شوہر اور ایک تمہارا سسر ہے، ایک تمہارے ناز نخرے اٹھاتے ہوئے نہیں تھکتا ہے اور دوسرا تمہارے خلاف کسی کو کچھ بولنے نہیں دیتا، لگتا ہے اپنی خوبصورتی سے سب کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ میری ساس کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں، ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اپنے سسر کو اپنے باپ کی جگہ دیکھتی تھی اور میں بھی تو
ان کی عزت کرتی تھی. میں نے بھی ان کے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی. میرے سسر ویسے تو پینشن پر تھے لیکن ان کی نوکری بہت اچھی تھی، اس لیے ان کو پینشن بھی بہت زیادہ ملتی تھی. جب ان کے پیسے آتے تھے تو وہ سب کو ان کا حصہ دیا کرتے تھے. انہوں نے میری جٹھانی کو 1000 روپیہ دیا. اس نے چپ کر کے پکڑ لیا. شاید وہ ہر مہینے اس کو 1000 روپیہ ہی دیا کرتے تھے. میری بڑی نند کو 2000 روپے دیے اور چھوٹی نند کو 1000. اس نے شکوہ کیا لیکن شاید بڑی نند ضد کر کے اپنے باپ سے 2000 روپے لیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے زیادہ خرچے ہیں. پھر انہوں نے مجھے پیسے دیے. مجھے یقین تھا کہ جیسے بڑی جٹھانی کو 2000 روپیہ دیا ہے تو مجھے بھی 1000 روپیہ ہی دیں گے، لیکن انہوں نے 3000 دیے. یہ دیکھ کر باقیوں کی شکل عجیب سی بن گئی اور جو پیسے بچ گئے انہوں نے میری ساس کی طرف بڑھا دیے. تو میری ساس نے کہا کہ یہ بھی اپنے پاس ہی رکھ لیں، اب بچ کیا گیا ہے. آپ نے تو نئے خرچے نکال لیے ہیں بنا یہ سوچے سمجھے کہ اب میں اتنے پیسوں میں پورا مہینہ کیسے چلاؤں گی. وہ شاید میرے پیسوں کی بات کر رہی تھی کیونکہ میرے سسر نے پہلی دفعہ مجھے پیسے دیے تھے. نند نے بھی فوراً ہی کہہ دیا کہ اس کو زیادہ پیسے کیوں دیے ہیں آپ نے، یہ تو امیر باپ کی بیٹی ہے، یہ تو کچھ بھی لے سکتی ہے. میری جٹھانی نے کہا کہ تم ارمان نہیں کرو، جس کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کو اتنا ہی دیا جاتا ہے. وہ بھی باتوں باتوں میں تانا مار کے وہاں سے چلی گئی. مجھے کافی عجیب لگا. میں نے اپنے سسر کو بعد میں کہا کہ یہ پیسے امی کو دے دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے سسر نے کہا کہ بیٹا ضرورت کی بات نہیں ہوتی ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے لیے کر سکتے ہیں، لیکن بات اصول کی ہوتی ہے. تمہیں میں نے اس لیے زیادہ پیسے دیے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم ایک امیر گھر سے آئی ہو اور وہاں پر تمہارے لیے اتنے پیسے کوئی بات نہیں ہوتی ہوگی. میں تو تمہیں اس سے بھی زیادہ پیسے دینا چاہتا تھا لیکن پھر اس طرح میرے لیے مشکل ہو جانی تھی. اس کے علاوہ بھی ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا. جب میں کھانا بناتی تو وہ ضرور تعریف کرتے تھے. اگر میں کوئی بات کرتی تو وہ میرا ساتھ دیتے تھے. اگر میں کہتی تھی کہ میں نے گھر جانا ہے تو میری ساس فوراً کہتی بار بار جانے کی کیا ضرورت ہے. تو میرے سسر کہتے جانے دو اس کو، بچی کا دل کر رہا ہوگا اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے. انسان کا ہر وقت دل کرتا ہے. سب لوگ اس طرح سے چڑھتے تھے کہ وہ میری اتنی سائڈ کیوں لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھیں گے اور وہ اس وعدے کو نبھا رہے تھے. مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرے سسر رسول پرست تھے. اچھی بات تھی. کہتے ہیں کہ ساس اور سسر میں سے کوئی ایک بھی اچھا ہو تو عورت کے لیے کافی سہارا ہوتا ہے. لیکن آج کل جو حالات چل رہے ہیں، سسر تو ساس سے بھی زیادہ بہو کو تنگ کرتے ہیں. میری نند بھی مجھے کوئی نہ کوئی بات کرتی رہتی تھی اور میری جٹھانی کی زبان بھی ایسے چلتی تھی جیسے میرے ساتھ لڑائی کرنا اس کا بنیادی حق ہے. لیکن جو میرے سسر سے پوچھے تو میں کہہ دیتی کہ نہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. کبھی کبھی وہ باہر سے آتے تو میرے لیے سموسے لے کر آتے. کہتے کہ بیٹی چائے بنا دو، ہم لوگ مل کر چائے پیتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں. ایک دن ہم نے سموسے کھا لیے اور میری نند نے کہا کہ میرے لیے کچھ نہیں رکھا. تو میرے سسر نے کہا کہ تمہارے لیے پھر لے آؤں گا، ابھی تو یہ مہمان ہے. میری نند نے کہا کہ 4 مہینے سے یہ مہمان ہی ہے، پتہ نہیں اس گھر کو اپنا کب سمجھے گی. میرے سسر نے اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹ دیا. وہ ہر روز میرے بابا کو فون کیا کرتے تھے، میری بات بھی کرواتے تھے، ہفتے میں ایک دن اس سے ملنے کے لیے بھی لے جاتے تھے. جب مجھے میرے گھر جانا ہوتا تھا تو وہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے. میں اپنے بابا کے سامنے ہمیشہ ان کی تعریف کیا کرتی تھی. اب گرمی آ گئی تھی اور سب لوگ باہر سویا کرتے تھے. ایک دن میں نے ایک منظر دیکھا جو مجھے قدرے عجیب لگا. میں نے دیکھا کہ میری نند اور سسر ایک ہی چارپائی میں سو رہے تھے. پہلے مجھے لگا کہ شاید چارپائیوں کی کمی ہوگی، لیکن اگر چارپائی کی کمی ہوتی تو میری نند اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بھی تو سو سکتی تھی. وہ سسر کے ساتھ ہی کیوں سو رہی تھی؟ اور چارپائی کی کوئی کمی نہیں تھی. یہ لوگ دیسی طرح کے تھے، اس لیے ان کے گھر میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ تھیں. یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اے سی نہیں لگاتے، یہ سوچ کر کہ بہت زیادہ بل آ جائے گا، لیکن باہر کھلے ماحول اور فضا میں سونا پسند کرتے ہیں. مجھے یہ سب کافی عجیب لگا کیونکہ ہمارے گھر میں میرے بابا بھی میرے ساتھ بہت لاڈ پیار کرتے تھے، لیکن ان کا طریقہ اس طرح کا نہیں تھا. وہ زیادہ سے زیادہ سر پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، بس یہی ان کی محبت ہوا کرتی تھی. اور صبح جو بات میں نے اپنے کانوں سے سنی وہ تو کچھ زیادہ ہی عجیب تھی. میرے سسر نے میری نند کو کہا کہ بیٹا رات کو تم نے مجھے خوش کر دیا. مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا. میں نے اپنی نند کو کہا کہ تم ابو کے ساتھ کیوں سو رہی تھی؟ اگر جگہ نہیں تھی تو میرے کمرے سے چارپائی لے جانی تھی. اس نے کہا کہ مجھے ابو کے ساتھ ہی سونا اچھا لگتا ہے، پر میں سو نہیں پاتی اور سردیوں میں ابو کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہوں تو پوری گرمیاں تو ہم لوگ ساتھ ہی ہوتے ہیں. میں سوچنے لگی کہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو وہ کبھی ادھر کروٹ لیتا ہے، کبھی ادھر کروٹ لیتا ہے.
اور ایک چارپائی پر اگر 2 لوگ سوتے ہیں تو ان کے وجود آپس میں ٹکراتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ بہرحال اس موضوع پر چپ ہوگی۔ اگلے دن گھر میں کپڑے لینے کی بات ہو رہی تھی۔ میری جیٹھانی نے کہا کہ اپنی اپنی پسند کے کلر بتا دو، 2 لوگ ایک جیسے کلر نہ لے لینا، پھر کہیں گے ایک دوسرے کی نقل کی ہے۔ تو میری نند نے کہا کہ میں تو وہی رنگ پہنوں گی جو بابا کو پسند ہے، تاکہ میں ان کی آنکھوں کو بہت زیادہ اچھی لگوں۔ میں نے کہا کہ تم اپنی پسند کا رنگ پہنو، تمہیں تو لال رنگ پسند ہے اور کوئی پسند نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو ان کی پسند کا ہی رنگ پہنوں گی۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، لیکن میرے سسر اور نند میں ضرورت سے زیادہ ہی پیار تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی اٹکھیلیاں کرتے تھے جیسے نئی شادی شدہ جوڑے کیا کرتے ہیں، جبکہ میرا شوہر اس معاملے میں سنجیدہ تھا۔ وہ گھر والوں کے سامنے میرے ساتھ ایسے پیش آتا تھا جیسے میں اس کی کچھ نہیں لگتی، مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا، میرا نام بھی نہیں لیتا تھا، اور مجھے یہ بات اچھی لگتی تھی۔ اگر ہم دونوں میاں بیوی تھے اور ہمارا ایک دوسرے پر حق تھا تو یہ بات ہمارے کمرے تک محدود رہتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا تھا۔ کسی کو بتا کر کیا کرنا تھا کہ ہم کو ایک دوسرے سے کتنی محبت ہے، اس طرح نظر بھی لگ جاتی ہے۔ میری جیٹھانی کی شادی پسند کی ہوئی تھی، وہ ہمیشہ اپنی محبت اور شادی کے قصے سناتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جو کہہ دوں وہی کرتا ہے، اور مجھے تو ایسا نہیں لگتا تھا۔ ان کے 2 بچے بھی تھے اور وہ لوگ ہمیشہ آپس میں جھگڑا ہی کرتے رہتے تھے۔ ان کے کمرے سے بحث اور جھگڑا کرنے کی آوازیں آتی تھی۔ میرا جیٹھ کبھی بھی میری جیٹھانی کو اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جاتا تھا، جبکہ میرے شوہر نے ایک روٹین بنائی تھی کہ وہ اتوار والے دن مجھے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ ہم اپنی باتوں میں مصروف رہتے تھے، وہ مجھے بازار میں لے جاتا تھا اور پھر امی کے گھر بھی لے جایا کرتا، اور اگر میں نے بازار سے ضرورت کی کوئی چیز لینی ہوتی تھی تو وہ بھی مجھے لے کر دیتا تھا۔ میری نند اور سسر دونوں ہی ایک بستر میں سوتے تھے۔ ایک دن میری نند نے مجھے کہا کہ آپ کی آنکھوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ساری رات سوئی نہیں ہیں، کیونکہ میں اور میرے شوہر نے بیٹھ کر فلم دیکھی تھی۔ ہم کافی دیر سے سوئے تھے۔ اس کے بعد شور ہونے لگا تھا اور میں جلدی جاگ گئی تھی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو دکان پر بھی بھیجنا ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ ہم رات بھر جاگتے رہے ہیں، سکون سے نیند نہیں آئی۔ میری نند نے کہا کہ مجھے تو بہت سکون کی نیند آتی ہے، اتنے مزے کی نیند آتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کب سوتی ہوں کب جاگتی ہوں پتہ ہی نہیں چلتا۔ مجھے میری نند کی باتوں سے گن آنے لگی تھی۔ ایک دفعہ میری سالگرہ تھی اور میں خود ہی بھول چکی تھی کہ میری سالگرہ ہے۔ میرے ماں باپ مجھے حیران کرنے کے لیے اچانک سے میرے گھر آ گئے۔ یہاں پر رات کو بستر جلدی بچھا دیے جاتے تھے اور سب لوگ اپنے اپنے بستر پر ہی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح میری نند اور سسر اپنے بستر میں ایک ساتھ بیٹھے فون پر کوئی چیز دیکھ رہے تھے، جو میرے ماں باپ اچانک سے گھر میں آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک کیک اور میرے لیے تحفہ تھا۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ میری ماں نے کہا کہ یہ باہر کیا ہو رہا تھا، تم نے نوٹ نہیں کیا؟ یہ سب کیا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ تم پتہ لگاؤ۔ میں نے کہا کہ پتہ لگا کے مجھے کیا مل جائے گا؟ دراصل میں اپنی ماں کو سب کچھ بتاتی تھی، لیکن بابا کو کوئی بات نہیں بتاتی تھی کہ اس گھر میں میرے ساتھ سب کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ تمہیں ان کی ایک غلطی کا پتہ چل جائے گا، اور جب تمہارے ہاتھ میں ان کی کمزوری ہوگی تو پھر یہ تمہارے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کریں گے۔ تم بھی نا ہمیشہ بچی ہی رہنا۔ اتنا تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو اس طرح کی باتوں پر نظر رکھتے ہیں۔ امی کی بات تو بالکل ٹھیک تھی۔ یہ لوگ ہمیشہ مجھے کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے۔ اگر میرے ہاتھ میں ان کی کمزوری آ رہی تھی تو مجھے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا۔ میری ماں نے کہا کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچ جاؤ، پھر مجھے بتانا کہ بات کیا ہے۔ میں نے اپنی نند سے بات کی۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں کرتی ہو؟ تم اپنے باپ کے ساتھ کیوں سوتی ہو؟ تم جوان ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا، رشتوں کی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے اور بابا کے رشتے کی کوئی بھی حدود نہیں ہے۔ اس بات پر تو میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور اس نے کہا کہ جس دن تم کو پتہ چل گیا نا کہ میں ان کے بستر میں کیوں سوتی ہوں، اس دن تم بھی حیران ہو جاؤ گی۔ اس بات پر وہ ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی، اور میں تو واقعی حیران تھی اس کی اس حرکت پر۔ اس کی ایسی باتوں پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ وہ مجھے کبھی بھی اپنی زبان سے کچھ بتانے والی نہیں تھی، لیکن مجھے کچھ جاننا ضرور تھا۔ میں ایک عجیب سی کشمکش میں پھنس گئی تھی جس کو سلجھانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ میرے پاس جاننے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ ایک دن گھر میں لائٹ گئی ہوئی تھی اور پتہ چلا تھا کہ پورے شہر کی لائٹ بند ہے، پوری رات نہیں آئے گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج ہم بھی باہر سو جاتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے باہر نہیں سونا۔ وہ جلدی آ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد اٹھی اور جا کر اپنی نند کی جگہ پر لیٹ گئی۔ میری نند شاید اٹھ کے کہیں گئی ہوئی تھی یا شاید باتھ روم میں گئی تھی۔
میں اس کے بستر پر اپنے سسر کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ میرے سسر جاگ رہے تھے لیکن کچھ بول نہیں رہے تھے۔ اچانک انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور شاید محسوس کر لیا کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ اچانک اپنے بستر سے نکل گئے اور ساتھ ہی لائٹ آ گئی، جبکہ میں نے سنا تھا کہ لائٹ تو صبح ہی آئے گی، لیکن شاید میری قسمت خراب تھی۔ میرے سسر نے کہا کہ یہاں پر کیا کر رہی ہو، کیونکہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میں شرمندہ ہو گئی، پریشان بھی۔ میرا شوہر بھی آ گیا اور اس نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سب لوگ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کہ وہ میں ان کو کیا بتاتی کہ اچانک سے اپنے سسر کے بستر میں آ کر کیوں لیٹ گئی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ میں نیند میں چل رہی تھی، پر میرے شوہر نے کہا کہ اس سے پہلے تمہیں نیند میں چلنے کی بیماری نہیں تھی۔ میری نند نے سب کے سامنے آ کر یہ کہہ دیا کہ یہ بار بار مجھ سے سوال کرتی تھی کہ تم اپنے ابو کے ساتھ کیوں سوتی ہو۔ لگتا ہے یہ اسی لیے سونے کے لیے آئی ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہمارے بیچ کوئی غلط رشتہ تو نہیں ہے۔ میری نند نے تو منہ پھاڑ کر بات کر دی۔ میرے سسر نے سر جھکا لیا اور وہاں سے چلے گئے۔ میری ساس بھی کانوں کو ہاتھ لگا کے رہ گئی اور میری جیٹھانی نے بھی آگ میں تیل ڈالنے کی پوری کوشش کی اور کہا کہ توبہ توبہ، یہ ہمیں اس طرح کا سمجھتی ہے۔ جو انسان اس کے لیے فکر مند رہتا ہے اس انسان کو بد کردار سمجھتی ہے۔ میرے شوہر نے بھی مجھے اچھی بلی باتیں سنائی کہ تمہارے دماغ میں جو بھی چل رہا تھا تمہیں اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس گھر میں میری جو بھی عزت تھی وہ خراب ہو چکی تھی۔ میرے سسر مجھ سے دور دور رہتے تھے اور میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ میری فکر کرنا تو دور، میرے لیے کوئی چیز لانا تو دور، وہ تو میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ شاید مجھے اس دنیا کی سب سے بے وقوف عورت سمجھ رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد میری نند نے مجھے ایک ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ دراصل ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور گھر والوں کو اس کے بارے میں بتانے والی تھی کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس گھر میں سارے فیصلے میرے بابا ہی کرتے ہیں، اس لیے میں روز رات کو ان کے پاؤں دبایا کرتی تھی اور ان کے ساتھ ہی سو جاتی تھی، کیونکہ مجھے ان کو منا کر ان سے اپنی ایک بہت بڑی بات پوری کروانی تھی۔ جب انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے مجھے خوش کر دیا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ میں نے ان کے پاؤں دبائے تھے، لیکن تم اتنی بے وقوف تھی کہ تم نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی اور نہ جانے کیا سمجھتی رہی۔ جب تم نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور مجھ سے عجیب سی بات کی تو میں نے جان بوجھ کے اس موضوع کو ہوا دی۔ میں نے کہا کہ تم ایسا سمجھتی ہو تو سمجھتی رہو، مجھے تو نہ اس سے فائدہ تھا نہ نقصان، تو مجھے بات کلیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم اپنی عزت 2 ٹکے کی کروا لی۔ میری نند نے گھر والوں کو بتا دیا کہ وہ کسی کو پسند کرتی اور گھر والوں نے اس کی شادی اس کے ساتھ کروا دی، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی سسر کے ساتھ نہیں سوئی اور نہ ہی اس نے کبھی ان کے پاؤں دبائے، کیونکہ اس کا مطلب نکل گیا تھا۔ لیکن میں سب کے سامنے بری بن گئی تھی اور میں اس بات کی بھی وضاحت نہیں دے سکتی تھی۔ پہلے یہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تھے، میرا شوہر بھی اب مجھے یہ کہنے لگا کہ تم بے وقوف ہو اور میری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ اپنی زندگی سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور فضول میں کسی کے معاملات میں بولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ان باتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جن کے ساتھ آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ آج کل لوگ بہت زیادہ چالاک ہیں۔ جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن ایک چالاک انسان سمجھدار انسان سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ سمجھدار انسان میں پھر بھی انسانیت ہوتی ہے، لیکن چالاک انسان صرف اپنا فائدہ کرنا جانتا ہے۔ ایسے ہی سچی واقعیت کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔